بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی خاص خبریں۔ کابل سے غیر ملکیوں کا انخلاء، اقوام متحدہ کے 2 خصوصی طیاروں کی اسلام آباد آمد۔ افغان پناہ گزینوں کو روکنے کے لیے یونان نے ترکی کی سرحد پر 40 کلومیٹر دیوار تعمیر کر دی۔ بھارت افغانستان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے سے باز رہے، گلبدین حکمت یار نے بھارت کو خبردار کر دیا۔ افغان امن مشن، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی 25 اگست کو 4 ممالک کا خصوصی دورہ کریں گے۔ افغانستان سے سبق حاصل کریں، محبوبہ مفتی کی مودی سرکار کو وارننگ۔ پاکستان اور بھارت کا ایک دوسرے کے سفارتی اہلکاروں کو 28 ماہ بعد ویزوں کا اجراء۔ کابل ایئرپورٹ کے قریب بھگدڑ، 7 افراد ہلاک۔ افغانستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ افغانستان میں طالبان کے کنٹرول کے بعد سے کابل میں پھنسے غیر ملکیوں کے انخلاء کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ امریکہ سمیت مختلف ممالک کی ایئر فورس کے طیارے کابل سے مختلف ممالک کے لیے مسلسل پروازیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایسے میں اقوام متحدہ کے 2 خصوصی طیارے بھی غیر ملکیوں، خصوصاً اقوام متحدہ کے اراکین کو کابل سے نکالنے کے لیے اتوار کو پاکستان کی طرف متحرک دیکھے گئے ہیں۔ سول ایویشن ذرائع کے مطابق حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کابل سے ٹیک آف کرنے والی اقوام متحدہ کی خصوصی پرواز UNO 201 نے اتوار کی صبح 11:08 پر اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کیا۔ اسی ادارے کی دوسری پرواز UNO 202 نے 11:24 پر اسلام آباد لینڈنگ کی۔ ایویشن ذرائع کے مطابق ترکش ایئر فورس کی خصوصی پرواز بھی کابل سے اسلام آباد کے لیے پروازیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران امریکن ایئر فورس کے 1 درجن سے زائد طیارے کابل میں پھنسے غیر ملکیوں اور افغانیوں کو قطر اور دیگر ایئرپورٹس پر منتقل کر چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغان پناہ گزینوں کو روکنے کے لیے یونان نے ترک سرحد پر 40 کلومیٹر دیوار تعمیر کر دی۔ نگرانی کے لیے ہائی ٹیک سرویلنس سسٹم بھی نصب کر دیا گیا۔ یونانی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ افغان پناہ گزینوں کو اپنے ملک یا اس سے آگے یورپی ممالک میں جانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یونان کے وزیر برائے امور مہاجرین نے واضح کیا ہے کہ وہ اپنے ملک کو یورپی یونین کا گیٹ وے نہیں بنانا چاہتے۔ افغانستان کی صورتحال پر مشاورت کے لیے یورپی یونین کے وزرائے داخلہ نے بدھ کو ایک ہنگامی اجلاس بھی طلب کر رکھا ہے۔ دوسری جانب افغانستان میں طالبان کے قبضے کے بعد بڑی تعداد میں افغان مہاجرین کی پاکستان آمد بھی متوقع ہے، جس کے لیے حکومت پاکستان نے تمام تر انتظامات مکمل کر رکھے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق افغانستان میں موجودہ صورتحال کے باعث 5 لاکھ سے 7 لاکھ افغان مہاجرین ممکنہ طور پر پاکستان آ سکتے ہیں، جس کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور مختلف جگہوں پر کیمپس بھی قائم کر دیے گئے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارت افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے سے باز رہے۔ افغانستان کے سابق وزیر اعظم حزب اسلامی کے سربراہ گلبدین حکمت یار کا کہنا ہے کہ بھارت کو اپنے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کشمیریوں کی جدوجہد کا بدلہ لینے کے لیے افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال کرنے سے باز رہنا چاہیے۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا ہے کہ نئی حکومت کی تشکیل کے لیے افغان دھڑوں کے درمیان باضابطہ مذاکرات آئندہ چند روز میں افغانستان سے غیر ملکی فوج کے مکمل انخلاء کے بعد شروع ہوں گے۔ کابل سے سرکاری میڈیا کو ایک انٹرویو میں انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ جلد کابل میں ایک ایسی حکومت قائم ہوگی جو افغان عوام اور عالمی برادری کے لیے قابل قبول ہوگی۔ تمام فریقین کو اس بات کا احساس ہے کہ افغانستان میں نئی حکومت کی تشکیل کے لیے افغان سیاسی رہنماؤں اور طالبان کو باضابطہ طور پر مذاکرات کرنے چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس حوالے سے غیر رسمی روابط جاری ہیں جو جلد باضابطہ مذاکرات میں تبدیل ہو جائیں گے۔ گلبدین حکمت یار نے کہا ہے کہ طالبان اپنے بیانات میں کہتے رہے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کی اسلامی امارات مسلط
نہیں کرنا چاہتے اور تمام فریقین کی مشاورت سے ایک مخلوط حکومت کے قیام کو ترجیح دیں گے۔ ایک سوال کے جواب میں حزب اسلامی کے سربراہ کا کہنا تھا کہ کچھ امن دشمن افغانستان میں ایک مستحکم اور مضبوط مرکزی حکومت نہیں چاہتے۔ بعض غیر ملکی خفیہ ادارے افغان عوام کو بغاوت پر اکسا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ گلبدین حکمت یار نے افغانستان میں امن کے حوالے سے وزیر اعظم عمران خان کے درینہ موقف کی بھی تعریف کی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے دورے کو حتمی شکل دے دی گئی، جس کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی 25 اگست کو 4 ممالک کا خصوصی دورہ کریں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان اور ایران کا اہم دورہ کریں گے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی دوروں میں 4 ممالک کی اعلیٰ قیادت اور وزراء خارجہ سے ملاقاتیں کریں گے اور افغانستان کی تازہ ترین صورتحال پر امن، سیاسی تصفیے، دیرپا امن اور استحکام پر گفتگو کریں گے۔ افغانستان کی تازہ ترین صورتحال پر امن، سیاسی تصفیے، دیرپا امن اور استحکام پر خصوصی گفتگو کریں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی تمام ممالک پر افغانستان میں دیرپا امن کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور دیں گے، جبکہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اپنا 4 ملکی دورہ مکمل کر کے 27 اگست کو وطن واپس پہنچیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کی سابق کٹ پتلی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے بھارت کی مودی سرکار کو سخت تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔ محبوبہ مفتی نے کہا ہے کہ مودی افغانستان سے سبق لیں، جہاں طالبان نے اقتدار پر قبضہ کیا اور امریکہ کو بھگا دیا ہے۔ سابق کٹ پتلی وزیر اعلیٰ مقبوضہ کشمیر نے مودی سرکار کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارا امتحان نہ لیں اور اپنے طریقے درست کریں، صورتحال کو سمجھیں اور دیکھیں کہ آپ کے پڑوس میں کیا ہو رہا ہے۔ محبوبہ مفتی نے قابض حکومت سے مقبوضہ کشمیر میں مذاکرات اور اس کی خصوصی حیثیت واپس لینے پر بھی زور دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کی جانب سے 28 ماہ بعد ایک دوسرے کے سفارتی اہلکاروں کو اسائنمنٹ ویزے جاری کر دیے گئے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق پاکستان اور بھارت نے حالیہ ہفتوں میں ایک دوسرے کے سفارتی عملے کو بڑی تعداد میں اسائنمنٹ ویزے جاری کیے ہیں۔ دونوں ملکوں نے رواں برس 25 مارچ تک جامع کارروائی کی۔ تمام درخواستوں پر ویزے جاری کیے گئے۔ پاکستان نے بھارت کے 33 اہلکاروں کے لیے ویزے جاری کیے، جبکہ پاکستان کے 7 سفارتکاروں کو بھارت کی جانب سے اسائنمنٹ ویزے ملے ہیں۔ دونوں جانب سے اسائنمنٹ ویزوں کا اجرا 28 ماہ بعد کیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اسائنمنٹ ویزوں کے لیے 15 جون تک آنے والی درخواستوں پر ویزے جاری کیے جانے پر اتفاق کا امکان ہے، جس کے نتیجے میں دونوں ممالک کی جانب سے ایک دوسرے کے سفارتی اہلکاروں کو مزید ویزے جاری کیے جانے کا بھی امکان ہے۔ واضح ہے کہ دنیا بھر کے ممالک دوسرے ملکوں کے سفارتکاروں، سفارتی اہلکاروں اور سفارت خانے کے عملے کے لیے اسائنمنٹ ویزے جاری کرتے ہیں۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل کے ایئرپورٹ کے قریب بھگدڑ مچنے سے 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ملک چھوڑنے کے خواہش مند ہزاروں افراد اب بھی کابل ایئرپورٹ کے باہر جمع ہیں اور اسی دوران بھگدڑ کا واقعہ پیش آیا۔ بھگدڑ کے واقعے میں متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں، جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اس سے قبل امریکہ نے اپنے شہریوں کو کابل ایئرپورٹ کے اطراف آنے سے روک دیا تھا۔ سفارت خانے کا کہنا تھا کہ کابل ایئرپورٹ کے داخلی دروازوں پر امریکیوں کو سیکیورٹی خطرات درپیش ہو سکتے ہیں، اس لیے امریکی شہری کابل ایئرپورٹ کے اطراف سفر کرنے سے گریز کریں۔ امریکی وزیر دفاع کے مطابق امریکیوں کو ایئرپورٹ جاتے ہوئے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ ترجمان امریکی پینٹاگون کا کہنا تھا کہ افغانستان سے 2500 امریکی شہریوں کو نکالا جا چکا ہے۔ کابل ایئرپورٹ میں مغربی ممالک کے ہزاروں فوجی بھی موجود ہیں، مغربی ممالک کے فوجیوں کا تحفظ بھی کر رہے ہیں۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔